بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں پاکستان افیئرس کا ہم لوگوں کا ایک ٹاپک ہے۔ پاسٹ پیپر سے ایک میں نے لیا، پاسٹ پیپر ہے پی سی ایس کا 2021 کا پیپر ہے، اس میں سے میں نے لیا ہے 20 نمبر کا کویسچن ہے۔ تو اس میں دیا گیا تھا، کویسچن یہ تھا ہمارے پاس کہ ڈسکرائب دی سروسز آف سر سید احمد خان ان ایجوکیشنل فیلڈ، کہ ایجوکیشنل فیلڈ میں سر سید احمد خان ہے اس کی کیا سروسز ہیں، اس کے بارے میں کویسچن ہے۔ تو جب بھی آپ لوگ کویسچن کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے انٹروڈکشن لکھنی ہے، انٹروڈکشن دینی ہے۔ انٹروڈکشن ورڈز جب آپ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کولن لکھنا ہے۔ صحیح، کولن کے بعد آپ لوگوں نے نیچے والے لائن میں، میرے پاس یعنی کہ پیج کم تھا تو اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے، لیکن آپ لوگ یہ کریں کہ انٹروڈکشن دے دیں، انٹروڈکشن کے بعد آپ لوگ کیا لگائیں، کولن لگائیں۔ کولن جو انٹروڈکشن ہے یہ لائن، اس لائن میں نہیں، اس کے نیچے والا جو لائن ہے اس میں آپ لوگ اپنا آنسر لکھنا شروع کر دیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی انٹروڈکشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کون تھا۔ سر سید احمد خان واز اے ساؤتھ ایشین مسلم ریفارمر، یعنی کہ ہمارا جو پاکستان ہے یا پھر سب کنٹیننٹ ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں لوکیٹڈ ہے، تو وہ ایک ساؤتھ ایشین مسلم ریفارمر تھا، فلسفر بھی تھا سر سید احمد خان، اور ایجوکیشنلسٹ بھی تھا 19 سنچری کا۔ جو ہم لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے وہ بیسیکلی ہم لوگوں نے 19 سنچری میں آزادی حاصل کی ہے۔ تو جتنے بھی موومنٹ چلے ہیں وہ 19 سنچری میں چلے ہیں، جو کہ ہی واز بورن ان دہلی آن اکتوبر 1718 میں پیدا ہوئے، دلی میں پیدا ہوئے، اور جو ڈیڈ ہوئے وہ علی گڑھ انڈیا میں آن مارچ 27 1898 میں، اور ہی رینڈرڈ ہز سروسز فار دی اپلفٹ آف ایجوکیشنل اسٹیٹس آف دی مسلم آف سب کنٹیننٹ، یا پھر ان سب کنٹیننٹ میں۔ جو سر سید احمد خان کے ایجوکیشنل سروسز ہیں وہ بیسیکلی مسلمانوں کی اپلفٹ کے لیے، جو سب کنٹیننٹ کے مسلمان تھے ان کے اپلفٹ کے لیے سر سید احمد خان نے اپنی ایجوکیشنل سروسز سٹارٹ کی۔ پھر اس کے بعد بیک گراؤنڈ، یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی سر سید احمد خان نے جو ایجوکیشنل سروسز سٹارٹ کی وہ کیوں سٹارٹ کی، اس کا ریزن، اس کے بیہائنڈ ریزن کیا تھا۔ مسلم in the subcontinent after war of independence 1857 he have become socially, politically and educationally weaker، کیونکہ جو جنگ لڑی گئی تھی جنگ آزادی یا وار آف انڈیپینڈنس 1857، اس کے بعد مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ بہت نازک ہو گئی تھی، یعنی کہ بہت کمزور، ویک ہو گئی تھی، سوشلی ہو چاہے پولیٹیکلی یا پھر ایجوکیشنلی ہو۔ تو سر سید احمد خان نے سوچا کہ جو ایجوکیشن، اس کے بغیر مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے سوچا کہ بھائی مسلمانوں کے لیے کیا کیا جائے، ایک سیٹ اپ بنایا جائے، ایک ایجوکیشنل سٹرکچر بنایا جائے تاکہ مسلمان اس کے تحت چل کر اور فردر اپنی جو ایجوکیشنل سٹیٹس ہے یا پھر کوئی اور سٹیٹس ہے اس کو امپروو کر سکیں۔ تو اس کے بعد ہے سروسز آف سر سید احمد خان ان دی فیلڈ آف ایجوکیشن، یعنی کہ یہ جو فریز ہے یہ کویسچن پیپر میں دیا تھا، ایز اٹ از کویسچن پیپر میں تھا، اور سیم لائک دیٹ میں نے یہاں پر وہ لا کر لکھ دیا۔ اس کے بعد کالان لگا لیا، کالان کے بعد نیچے لائن والے میں نے شروع کر دیا۔ پھر یہاں اس لائن میں، نیچے والے لائن میں، سر سید احمد خان ایجوکیشنل سروسز آر ایز فالو، تو یہ ایک سنٹینس لکھ کر آپ کالن لگا لیں، کالن کے بعد پھر نمبر وائز اپنے جو ایجوکیشنل سروسز ہیں یا پھر آپ کی جو پوائنٹس ہیں وہ لکھ دیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ پوائنٹس لکھیں گے اس میں فریز فارم لکھیں، جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ آف فارسی مدرسہ، یہاں صرف فارسی مدرسہ نہیں لکھیں، اسٹیبلشمنٹ آف فارسی مدرسہ، تاکہ ایگزامینر کو سمجھ آ جائے کہ بھئی آپ کے مین پوائنٹس کیا ہے، وہ ایک میننگ پروڈیوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر میں فارسی مدرسہ لکھوں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، ایگزامینر بھی کنفیوز ہو جائے گا کہ بھئی فارسی مدرسہ کا میننگ کیا ہے۔ اگر میں لکھوں اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آف فارسی مدرسہ تو ڈیفینیٹلی اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ بھئی جو فارسی مدرسہ تھا اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئے۔ تو اس طرح سے آپ فل فریز لکھیں، نہ کہ صرف ورڈ لکھیں۔ 1857 میں فارسی مدرسہ اسٹیبلش کیا گیا مراد آباد میں، اور یہ جو تھا سر سید احمد خان کا جو ایجوکیشنل سروس ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس اسکول میں، اس مدرسہ میں
جو عربی یعنی کہ وغیرہ مختلف کتابیں پڑھائی جاتی تو اس کے ساتھ ساتھ انگلش بھی پڑھایا جاتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ آف وکٹوریہ اسکول۔ یہ غازی پور میں اسٹیبلش کیا گیا تھا 1864 میں، اور اس میں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ 5 لینگویجز بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اس میں 5 لینگویجز میں انگلش، اردو، عربک، پرشین، سنسکرت اور یہ پڑھائے جاتے تھے۔ پھر تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی بھی اسٹیبلش کی تھی 1863 میں، اور اس کا جو مقصد تھا یہ پبلشڈ کیا کرتا تھا ٹرانسلیشن آف مینی ایجوکیشنل ٹیکسٹ، اور ایجوکیشنل ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا، اور اس نے ایک بائی لینگول جرنل بھی پروڈیوس کی یا پھر پبلش کی، وہ جو کہ اردو اور انگلش میں تھا۔ پرپز آف سوسائٹی کیا تھا؟ سائنٹیفک سوسائٹی کا پرپز بیسیکلی یہ تھا کہ ٹرانسلیشن آف پرشین، انگلش اینڈ عربک رائٹنگز انٹو اردو۔ اس کا سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی یعنی کہ رائٹنگز ہیں پرشین لینگویج میں ہیں، انگلش میں یا پھر عربک ہیں، ان کو اردو میں کنورٹ کیا جا سکتے، کیونکہ مسلمان تو اتنے اہل قابل نہیں تھے کہ وہ انگلش یا پھر عربک یا پھر پرشین کو پڑھ سکیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی جو ایجوکیشنل اسٹیٹس تھی بہت ویک تھی، یعنی کہ اردو کے علاوہ مسلمان دوسری زبان نہیں سمجھ سکتے تھے سب کنٹیننٹ میں۔ تو سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا اور اس کے تحت مختلف رائٹنگز کو اردو لینگویج میں ٹرانسلیشن کیا تاکہ مسلمان اس کو پڑھ سکیں اور اپنا گول اچیو کر سکیں۔ فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ۔ یہاں پہ میں نے نہیں لکھا ہے فل اس کا جو اسٹیبلشمنٹ آف علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ ڈیورنگ ہز اسٹے ایٹ علی گڑھ میں سر سید احمد خان اسٹے کر رہا تھا، اور اسی اسٹے کے ڈیورنگ اس نے یہ گیزٹ اسٹیبلش کیا، لانچ کیا۔ یہ ویکلی گیزٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، ویکلی گیزٹ تھا، اور اس کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بیسیکلی پرپز کیا تھا؟ امپارٹ کرنا انفارمیشن کو، کس چیز پر؟ ہسٹری پر، اور اینشینٹ اینڈ ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر، کہ اینشینٹ زمانے میں ایگریکلچر کیسی تھی اور ماڈرن زمانے میں ایگریکلچر کیسا ہے، نیچرل اینڈ فزیکل سائنسز کے بارے میں اور ایڈوانس میتھمیٹکس کے بارے میں یہ گیزٹ تھا بیسیکلی۔ پھر نمبر 5 پہ ہے ایشوئنس آف تہذیب الاخلاق، اور یہ اس نے تہذیب الاخلاق یا رسالہ سمجھیں، میگزین وغیرہ سمجھیں، اس کو اسٹیبلش کیا تھا 24 دسمبر 1876 میں۔ ایک فیمس میگزین تھا اور بنارس سے اس کو پبلش کیا گیا، اور اس کا بیسیکلی مین مقصد یہ تھا ٹو اپرائز دا مسلمز آف دیئر سوشل ایونز اینڈ مورل شارٹ کمنگز، اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا تاکہ مسلمان اپنی جو سوشل ایویلز ہیں یا پھر مورل شارٹ کمنگز تاکہ اس کے بارے میں جان سکیں کہ بھئی ہماری جو سوشل ایویلز ہیں وہ واقعی ہم میں موجود ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں واقعی ہم میں موجود ہیں، ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ The journal contained articles from influential Muslims who agreed with Sir Syed Ahmad Khan that there was a need for a new approach to education۔ جیسے کہ سر سید احمد خان کہتا تھا کہ بھائی انگلش ایجوکیشن سیکھیں، انگلش ایجوکیشن پڑھیں، ماڈرن ایجوکیشن پڑھیں، سائنس پڑھیں وغیرہ پڑھیں، تو مسلمان کہتے تھے کہ بھائی ہم لوگ انگریزوں کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ہم لوگ کافر ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی ایک سوشل ایویلز تھی اور ایک مورل شارٹ کمنگز تھی۔ تو پھر سر سید احمد خان نے یہ کیا کہ جو بہت سارے نامور مسلمان تھے اور ان کی مختلف ان کے آرٹیکلز کو اٹھایا سر سید احمد خان نے، اس نے اپنے اس رسالے میں اسٹیبلش کیا کہ بھائی دیکھیں باقی بھی مسلمان ہیں وہ بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم لوگ اپنی جو ایتھیکل وہ ایویلز ہیں یا پھر شارٹ کمنگز ہیں تاکہ اس کو اوور کم کر سکیں اور ماڈرن ایجوکیشن کو ایکسیپٹ کر سکیں، تاکہ مسلمان ایکسیپٹ کر سکیں کہاں پہ؟ سب کنٹیننٹ میں۔ تو اس نے بیسیکلی پروموٹ کیا اردو لینگویج کو بہت زیادہ، اور اس نے ایک انٹلیکچوئل ریولیوشن کریٹ کیا مسلمانوں کے اندر، ایک انٹلیکچوئل ریولیوشن لے آیا۔ تو اس کے تحت یعنی کہ مسلمان ماڈرن ایجوکیشن کی طرف گامزن ہوئے، ماڈرن ایجوکیشن کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا۔ 6 اور لاسٹ پوائنٹ ہے اوپننگ آف محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔
کی اوپننگ ہوئے علی گڑھ میں ہوئے، اور فار دی ایجوکیشنل اینڈ سوشل اپلفٹ آف مسلمس، مسلمانوں کی سوشل اور ایجوکیشن اپلفٹ کے لیے اس کو اوپن کیا گیا تھا۔ یہ 1857 میں بیسکلی انیشیل ایز اے پرائمری اسکول تھا، اس کے بعد پھر اس کو کالج کا درجہ دیا گیا، اور 1922 میں سر سید احمد خان کی وفات کے بعد اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے کنکلوژن۔ جب بھی آپ لوگ کنکلوژن لکھیں تو کنکلوژن لکھ کر اس کے یعنی کالن لگا کر آپ اپنا ایجوکیشن وہ کنکلوژن سٹارٹ کر دیں۔ تو کنکلوژن میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مین پوائنٹس ہے اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیں، اس کے بعد ایک وے فارورڈ دے دیں، یا اس کے بعد اس کے جو ایفیکٹس تھے اس کو بیان کر دیں، تو یہ آپ کی کنکلوژن بن جائے گی۔ سر سید احمد خان rendered his educational services for the uplift for the social and educational uplift of Muslims of subcontinent۔ یعنی کہ سر سید احمد خان کی جو ایجوکیشنل سروسز ہیں وہ بیسیکلی اس لیے تھیں تاکہ جو سب کنٹیننٹ کے مسلمان ہیں اس کی سوشل اور ایجوکیشنل اپلفٹ ہو مسلمانوں کی، اور اس یعنی کہ اس طریقے کے بعد ایجوکیشنل سروسز کا مسلمانوں نے بہت ہی حد تک ایجوکیشن میں سکسیز پائی تھی، اور وہ ڈیفینیٹلی آج کیا ہے، آزاد نیشن ہے۔ اگر سر سید احمد خان کی یہ ایجوکیشنل سروسز نہیں ہوتے شاید ہم آج آزاد نہیں ہوتے۔ سو تھینک یو سو مچ۔